रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है स्क्रीन? जो टॉपिक्स हैं आज, यहूद के साथ मुआहिदा और मुसल्लह कशाकश। यहूद के साथ मुआहिदा में हम देखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इट वाज अ स्ट्रेटजी कि यहूद के साथ या जो भी जितने भी ग्रुप्स थे मदीना के अंदर, उनके साथ भी अलग अलग मुआहदे किए गए। और फिर हम जब ये टेक्स्ट में से पढ़ेंगे कि वो किस बेस पर थे बेसिकली, ठीक है। और वो चीज़ें हम किस तरह अपना सकते हैं आजकल के दौर में। और फिर किसी भी तहरीक के लिए अल्लाह ताला ऑफ कोर्स आजमाइश तो करते हैं, तो लेकिन एक दुश्मन का भी एक हथियार होता है कि अंदर से ही लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए। और अपने उन लोगों को अंदर से ही जो मुसलमान हैं, उनकी जड़ें काटने के लिए अब्दुल्ला बिन उबई को कैसे यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद साद बिन मुआज के तजारती रास्ते को रोकने की धमकी से 1 मिनट गाइस, ओके। उसके बाद एक टॉपिक आएगा कि साद बिन मुआज ने भी लाइक वो मदीना में गए, मक्का में गए, और वो कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इसके हम देखेंगे जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमारे हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हम दुश्मन को उससे दबोच सकें, या ये भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। फिर देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई दौर में बहुत ज्यादा इस तरह के हालात थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी और आपके साथी भी लिटरली तलवारों के साथ और बहुत ज्यादा टेरर में रात गुजारते थे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कुछ प्रोएक्टिव इकदाम पहले से ही किए। और फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो बिल्कुल ग़ज़वा बदर तो हुई थी, दूसरे साल में हुई थी, और बिल्कुल जो पहला साल था ना, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सरियात और ग़ज़वात भेजे, और उनके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, क्या करना मतलूब था उन ग़ज़वात के पीछे, और लोगों को वो किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रोएक्टिवली उस चीज़ को पहले से ही उसकी प्लानिंग और उसके ऊपर उनकी नज़र में था कि ये भी हो सकता है। तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जिसने रीडिंग करनी है वो हैंड रेज कर ले। ये क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं, और ये जो पहला जो टॉपिक है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर हम करेंगे कि यहूद के साथ मुआहदे के पीछे हिकमत क्या थी। और उनके नकात जब हम देखेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी कि ये वाला मुआहिदा क्यों किया गया था उनके साथ, ठीक है। तो अब जिसने रीडिंग करनी है वो हैंड रेज करे। एनीवन? या अपना माइक ओपन करें। सुमैया, रुमैसा, एनीवन? अब्दुल मुईज, आप रीड करना? रईस, ओके रईस, आप रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप स्टार्ट करें। यहूद के साथ मुआहिदा। रईस, आप का हैंड रेज्ड है, आप माइक ओपन करें और माइक ओपन करें और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जी। यहूद के साथ सलाम मुआहिदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब मुसलमानों के दरमियान अकीदे, सियासत और निज़ाम की इबादत के ज़रिए एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियादें अस्तवार कर ली, तो गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये था कि सारी इंसानियत अमन व सलामती की सादतों और बरकतों से बहरावर हो, और उसके साथ ही मदीना और उसके गर्दो पेश का इलाका एक वफाकी वहादत में मुनज़्ज़म हो जाए। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी और कशादा दिली के ऐसे कवानीन मसनून फरमाए जिनका इस तासुब और गलो पसंदी से भरी हुई दुनिया में कोई तसव्वुर ही नहीं था।
جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی معاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا، جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا، اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہے۔ معاہدے کی دفعات: نمبر 1، بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا، اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ حرج برداشت کریں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور گشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی بھی یثرب پر دعویٰ بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے، اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ صحیح، جزاک اللہ خیر رئیس۔ صحیح، جزاک اللہ خیر رئیس۔ اوکے، یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے پیچھے کیا حکمت تھی آپ لوگوں کے خیال میں؟ اور اس کی جو بھی ہم نے ابھی نکات پڑھے ہیں اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ مطلب کوئی زبردستی تھی، کوئی ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بس اب ہم ہیں اور ہماری پاور ہے اور سب کچھ ہماری، اب آپ لوگوں کی فریڈم ختم ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں یا دوسری طرح سے تھیں؟ اور اس میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اپنا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے اور جو بھی نکات تھے ان کے اندر آپ لوگوں کو کیا چیز نظر آتی ہے، اور نکات کو بھی بے شک آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا نکات تھے۔ اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ لوگ اپنا مائک اوپن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ جی، اینی ون؟ کس طرح کے ان کے دیکھیں ان کے حق میں سارے پوائنٹس جو تھے ان کو کہیں پہ بھی کوئی زبردستی یا ان سے کوئی آزادی نہیں چھینی جا رہی تھی کہ اب آپ لوگ یا کوئی مذہب کی آزادی نہیں چھینی جا رہی تھی یا کوئی ان کو زبردستی کوئی بھی چیز مسلط نہیں کی جا رہی تھی، یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ لوگوں کی زمینیں جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بلکہ ایک بہت ان لوگوں کے لیے بھی ایسا ماحول کہ وہ لوگ بھی آرام سے رہیں، یہود بھی آرام سے رہیں، امن کے ساتھ رہیں، اور مسلمان بھی امن کے ساتھ رہیں۔
تو اس کے اوپر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی تھی. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پہلے سال میں جاتے ہی آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون سے گروپس ہیں اور ان کے ساتھ اس لحاظ سے، اور سوچے کہ کیا کتنا اس کے اوپر جیسے ایک منشور ہوتا تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سوچ کے اور کس طرح اسٹریٹجائز کر کے اور کتنی دفعہ ان لوگوں کے پاس گئے ہوں گے کہ ان پوائنٹس کے اوپر ایگری کر لیں. اور آف کورس وہ لوگ ایگری کر لیے تھے ان سارے پوائنٹس پہ. وہ تو خیر ان کی جو ایک دشمنی بعد میں ظاہر ہوئی، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کی دشمنی کیوں ظاہر ہوئی اور اس کے پیچھے کیا ان کی سائیکالوجی کیا تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. تو لیکن ان پوائنٹس کے اوپر، دفعات کے اوپر، ان نکات کے اوپر، یہ جو معاہدے کی دفعات تھی ان کے اوپر اگر کوئی بات کرنا چاہے. خزیمہ احمد، اگر آپ خزیمہ یا خزیمہ خزیمہ آپ کا اوپن ہے، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز ضرور بات کریں، اپنے پوائنٹس ایڈ کریں. جی آپ کا مائک اوپن ہے، غلطی سے اوپن ہے یا آپ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ خزیمہ 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 احمد. اوکے. بیچ میں ایک ہمارا سیشن نہیں ہوا. اوکے گائز، جس نے بات کرنی ہے وہ ہینڈ ریز کر لے، پھر میں ان کا مائک اوپن کر دوں گی. جی جی لبابا، آپ مائک اوپن کریں اور بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے عائشہ، آئی تھنک یہاں پہ بہت لائک آبویس پوائنٹس ہیں، لیکن ایک چیز ہم جب اسٹڈی کر رہے تھے پہلے سائیکولوجی ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ گروپس تھے مدینہ میں اور ان کی بیسکس کیا تھیں وہ ہم نے پڑھی. اسپیشلی یہود کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی کیا مینٹالٹی تھی. شروع سے ہی وہ بزنس میں بہت تیز تھے اور اسٹارٹ سے انہوں نے بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن بنائی ہوئی تھی اسپیشلی بزنس میں، اور ان چیزوں کا بزنس کرتے تھے جو بیسک نیسیسٹی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تو جو پہلے والے جو بھی رواج تھے، جو بھی طریقہ کار تھا، وہ تو سب کو پتا تھا. جیسے قریش نے کیا کیا، جب بھی تمام مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. جو بھی مال، جو کچھ بھی تھا، صرف کپڑے جو پہنے ہوئے تھے انہی کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کو روانہ کیا، کچھ بھی ساتھ لے جانے نہیں دیا. تو جو یہود تھے ان کو بھی یہی سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسا ہی ہوگا کہ جب یہ اسلام یا مسلمانوں کا غلبہ ہوگا یا وہ کسی بہتر پوزیشن پر آ جائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ایک مذہبی آزادی، یعنی کہ اپنے دین پر رہیں، زبردستی زور زبردستی سے فوراً کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جو سب سے بڑا ان کو بینیفٹ ہوا وہ یہی تھا کہ سب اپنے اپنے بزنسز میں اپنے اپنے لین دین میں آزاد ہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں، کوئی ٹیکسیشن نہیں، کچھ نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کا بھی کہا گیا. یہ کہا کہ یہود اپنے جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی ایکسپینسز ہیں، ان سب کو بیئر کریں اور مسلمان اپنے کریں گے. لیکن ایک اس سب چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ لیکن اگر کہیں پر بھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو ہم سب ایک ہوں گے، یہود اور مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہم پر اٹیک کیا جاتا ہے یا ہمیں کسی بھی لیول پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ ہی، اور جو قریش جو کہ اتنا بڑا دشمن تھا اس میں سے کسی کو بھی پناہ نہیں دی چاہیے. یہود اس میں بالکل بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو کچھ 2-3 پوائنٹس وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فریڈم دیا اس کے ساتھ ایک بہت اچھی چیز میں مسلمانوں کو یہ بینیفٹ ملا. ایک بڑا اچھا یہ بیلنس ہوا کہ نہ قریش کو پناہ دی جائے گی، لیکن اگر کہیں پرابلم ہو جاتا ہے، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، اس کے لیے سب اکٹھے کھڑے ہوں گے. فائنینشلی سب انڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی کسی پہ برڈن نہیں ہے. اور جو ایک سوشلی اور ایک جو پروٹیکشن چاہیے تھی قریش کی طرف سے جو بھی پرابلمس آ سکتی تھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ایک بڑے اسٹرانگ پوائنٹ پہ ایگری کروا لیا. یہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹارٹنگ لائک فرسٹ ایئر میں یہ ہو جانا اور ان کا ایگری کر جانا، اور یہ کتنی ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ایگزامپل ہے.
کچھ پوائنٹس آپ نے اس طرح سے بیلنس آؤٹ کیا ہے کہ انہیں بھی کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم اس چیز میں ٹریپ ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی اتنے سارے بینیفٹس ہیں. تو یہ 2 in 1 ٹائپ مجھے ایک معاہدہ نظر آ رہا تھا کہ جس میں دونوں طرف سے بہت پرفیکٹلی بیلنس نکات شامل تھے. صحیح، جزاک اللہ خیر بابا فار یور پوائنٹس. اوکے، خیر شروع میں تو ان کے سارے ان کے حق ان کو دیے گئے، ان کو حقوق دیے گئے، اور بہت نرمی اور امن کے ساتھ یہ معاہدہ لکھا گیا. لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی دشمنی سامنے آتی گئی یہود کی نا. اور دشمنی سامنے بھی کیوں آئی؟ کیونکہ بیسکلی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سردار ہی آ رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے دین کی بھی تبلیغ شروع کر دیا، اور اس کا ان کو تو بہت ان کو لگا کہ یہ تو جن چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس سے تو ہمارا دین خطرے میں پڑ گیا کہ ہمارے دین کو بھی اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہوگی. کیونکہ وہ لوگ دینی لوگ تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ یہ باقی لوگ جو ہیں وہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، تو سارا علم ہمارے پاس ہے. تو ان کو ایک طرف سے وہاں سے انسیکیورٹی ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ بہت فائدہ اٹھاتے تھے نا یہ، جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں اندر ہی اندر لڑائیاں بھی ڈلواتے رہتے تھے، جنگیں کرواتے رہتے تھے. تو اب ان کو یہ بھی انسیکیورٹی ہو گئی تھی کہ اب کیونکہ ایک اسلامی بنیاد کے اوپر یہ لوگ تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، مطلب اتنے سالوں کی دشمنیاں انہوں نے ختم کر کے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تو اس سے بھی ان کو لگ رہا تھا کہ اس سے بھی اب ہماری چالیں جو پہلے چلتے تھے نا، جو پروپوگینڈاز کرتے تھے، اب وہ ہماری کامیاب نہیں ہوں گی. اور تیسرا یہ بھی تھا جیسے لبابا نے مینشن کیا کہ وہ لوگ بزنس ان کے اپنے ہاتھوں میں ہی رکھنا چاہتے تھے نا. اور اس سے بھی بڑھ کے کہ جو انہوں نے ایک سود کا بازار گرم کر رکھا تھا، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب تو آ کے جب حلال حرام کے فتوے ہوں گے اور منع کیا جائے گا، اور صحیح انصاف والی تجارت بھی اور سود کے سے پاک تجارت کی جائے گی، یا قرض وغیرہ کا. ان کو یہ بھی تھا کہ اب تو ہماری فائنینشلی بھی ہماری موت ہے، اور ہماری کوئی ایز اے ہمارا کلچر بھی، ہمارا دین بھی ختم ہو رہا ہے. تو ان کو بہت زیادہ انسیکیورٹیز تھیں. تو ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنیاں ظاہر کرنا شروع کر دی. خیر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح سیرا تو اٹس آل اباؤٹ دیم، کہ یہ سارے جو گروپس ہیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اندر سے جو گروہ ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ گروہ تھا اندر سے یہود کا، دوسرا ہم دیکھیں گے منافقین کا. ٹھیک ہے، تو اب جو کوشچن ہم یہ ہے کہ جیسے اندر سے کسی کو دشمن کو کیا چاہیے کہ اندر سے ہی جڑیں کاٹی جائیں، یا اندر سے کوئی ان کے ساتھ مل جائے. تو کچھ اپنے مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہی کی فارم میں مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو اپنے فائدے عزیز ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس سے کوئی ان کے جیسے ان کے ریلیجن کو، اسلام کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا ان کے اپنے گروپس کو، مسلمانوں کو جن کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. وہ بس اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں. اور یہ ایلیمنٹس تو ہوتے ہی ہیں سوسائٹی میں، لیکن کس طرح قریش نے، اہل مکہ نے اس ایلیمنٹ کو یوز کر کے اس کو ہتھیار کے طور پہ، ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا کیا پرابلم تھا. اہل مکہ کو پتا تھا کہ وہ سردار بننا چاہتا تھا، اور جب وہ نہیں بنا تو انہوں نے اسی کو ایز اے ٹول یوز کیا اندر آگ بھڑکانے کے لیے. تو اینی ویز ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں مسلح کشاکش کے ٹاپک سے. ریڈنگ کے لیے کوئی ہینڈ ریز کرے اور ریڈنگ سٹارٹ کرے اس ٹاپک کی. اینی ون؟ آئی تھنک ریڈنگ کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ہیں. پھر بھی کوئی سمیہ آپ کے پاس اگر if you can do آپ ریڈنگ کر لیں. سمیہ خان. اوکے، فریدہ خان آپ ریڈنگ کریں گی؟ جی. مسلح کشاکش. ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نام و پیام.
पिछले सवाल में बताया जा चुका है कि कुफार मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो इनके खिलाफ कैसी कैसी कार्रवाइयाँ की थी, जिनकी बिना पर वो मुस्तहिक हो चुके थे कि इनके अमवाल जब्त कर लिए जाएं। जी फरीदा, आपका माइक क्लोज हो गया, आप ओपन करके दोबारा पढ़ें। माइक दोबारा ओपन करें और इन पर बजन बोल दिया जाए। फरीदा, आर यू देयर? ओके, जस्ट वेट करते हैं। I think she's got some problem, Farida ko. Anybody else for reading? ओके रईस, आप हैं तो आप ही पढ़ दें। ओके, सुमैया खान, जी सुमैया खान आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ से पढ़ना है ना, मुसल्ला कशाकश। यस यस, यहीं से पढ़ना, मुसल्ला कशाकश। हिजरत के बाद मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की फितना खेजियां और अब्दुल्ला बिन उबई से नामा और पयाम। पिछले सफात में बताया जा चुका है कि कुफारी मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो उनके खिलाफ कैसी कैसी कार्रवाइयां की थी, जिनके बिना पर वो मुस्तहिक हो चुके थे कि उनके अमवाल जब्त कर लिए जाए और उन पर वजन बोल दिया जाए, मगर अब भी उनकी हिमाकतों का सिलसिला बंद न हुआ और वो अपनी सितमरानियों से बाज न आए, बल्कि ये देख कर उनका जोशी गजब और भड़क उठा कि मुसलमान उनकी गिरफ्त से छूट निकले हैं और अ, उन्हें उन्हें मदीने में एक पुरअमन जाय करार मिल गई है। चुनांचे उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को, जो अभी तक खुलम खुला मुशरिक था, उसकी इस हैसियत की बिना पर एक धमकी आमीज खत लिखा कि वो अंसार का सरदार है, कि अंसार उसकी सरबराही पर मुत्तफिक हो चुके थे और अगर इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ना हुई होती तो उसको अपना बादशाह भी बना लिए होते। मुशरिकीन ने अपने इस खत में अब्दुल्ला बिन उबई और उसके मुशरिक रुफाका को मुखातिब करते हुए दो टोक लफ्जों में लिखा, आप लोगों ने हमारे साहब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग उससे लड़ाई कीजिए या उसे निकाल दीजिए, या फिर हम अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर युरश करके आपके सारे मर्दाने जंगी को कत्ल कर देंगे और आपकी औरतों की खुरमत पामाल कर डालेंगे। इस खत को पहुंचते ही अब्दुल्ला बिन उबई मक्के के अपने उन मुशरिक भाइयों के हुक्म की तामीर के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वो पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रंज और कीना लिए बैठा था, क्योंकि उसके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने उनसे उससे बादशाहत छीनी है। चुनाचे जब ये खत अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी बुत परस्त रुफका को मौसूल हुआ तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है, तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश उससे ज्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग बिखर गए। उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया, क्योंकि उसके साथ ही ढीले पड़ गए थे। यह बात उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन हकीकत में कुरैश के साथ उसके रवाबत दरे पर्दा कायम रहे, क्योंकि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान शर्रों फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने ना देना चाहता था। फिर उसने अपने साथ यहूद को भी साठ साठ रखा था, ताकि इस मामले में उनसे भी मदद हासिल करे। लेकिन वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, जो रह रह कर शर्र फसाद की रखने वाली आग को बुझा दिया करती थी।
नेक्स्ट पढ़ो। चलो खैर, नहीं हम इसके ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सुमैया, थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लें किस तरह उन्होंने अहले मक्का ने, एक तो ये कि वो यहाँ भी मुसलमानों को अमन से चैन से हालांकि निकाल दिया था, तो वो यहाँ पे भी मुसलमानों को तंग करने के लिए उनकी प्लानिंग ये थी कि अंदर से किसी को साथ मिला लिया जाए। तो ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो उनकी चारा बन जाते हैं। तो इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो उसका किरदार, और यहाँ तक आप लोगों को कोई बात समझ आई है तो प्लीज आप लोग अपना माइक ओपन करके तो शेयर जरूर करें अपने पॉइंट्स। एनीवन? पहले मक्का की भी एक स्ट्रेटेजी थी और किस तरह उन्होंने इसको यूज किया। कोई डिस्कस करना चाहेगा? कोई एनी पॉइंट आपके जहन में आया हो, या इवन पढ़ते पढ़ते कोई आपने कोई बात आपको काबिले डिस्कशन, काबिले नो आपको बतानी हो तो आप जरूर बताएं। जी लुबाबा। अच्छा आयशा, मैं आपको करंट एरा से एक एग्जांपल देना चाहूँगी इसके हवाले से कि हमेशा दुश्मन जो है वो ज़रूर आप में जो मुनाफिक हैं उनसे इससे बहुत बड़ा काम करवा लेते हैं। मुनाफिकीन जो हैं वो ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जो कि जो रियल दुश्मन होता है ना वो करने की जरूरत नहीं कर पाता। तो अभी मैं जब ये रीड आउट कर रही थी तो मुझे एक चीज़ याद आई। लाइक 2 सीरीज पहले मैं याहिया अली सॉरी याहिया सिनवार जो हैं उनकी मैं बायोग्राफी पढ़ रही थी। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जो एकदम से वो हमास के लिए और पैलेस्टाइन के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। अभी स्ट्रगल बहुत देर से थी, 2011 में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो चुके थे जब वो बाहर आए इसराइल की कैद से। जब वो बाहर आए तो तब से आके बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। लेकिन 2017 में जो उनका सबसे बड़ा काम था वो यही था कि अल कसाम जो उनकी मिलिट्री ग्रुप है हमास का, उसमें जो गद्दार लोग थे, जो लोग हमास के अंदर से ही इसराइल के लिए काम करते थे और उनको उनकी जो भी चीजें होती थी, खबर होती थी कहाँ कहाँ पे कितने मुजाहिदीन हैं, कहाँ कितने लोग हैं। क्योंकि हमें तो आज पैलेस्टाइन का पता चला, हमें तो आज होश आई कि गजा में भी कुछ हो रहा है। ये तो बहुत देर पहले से 1948 से हो रहा है। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये किया था कि उनमें मौजूद जो गद्दार थे, जो मुनाफिकीन थे, जो अपेरेंटली तो साथ इवन ग्राउंड पे भी लड़े होते थे लेकिन वो अंदर से इसराइल के साथ मिले हुए थे, उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया। और उससे ये फायदा हुआ कि 2017 के बाद हमास एक पॉलिटिकल लेवल पर, और जो उनकी एक पॉलिटिकल ग्रुप है और जो उनका अल कसाम यानी कि जो उनकी मिलिट्री ग्रुप है, उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। दोनों जो ग्रुप थे वो बहुत अलग अलग थे। वो उस रीजन भी यही थी कि दोनों में तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे। लेकिन इन्होंने उन दोनों ग्रुप्स को एक लेवल पर लेकर आए और जो अल कसाम में गद्दार थे, मुनाफिक थे, उनको खत्म करवाया। तो इससे मैं ये देख रही हूँ कि ये इससे देखेंगे जो दुश्मन है उसके तो जब आप मेन हथियार जिनके जो इस तरह के लोग होते हैं जिनसे वो काम लेते हैं, जब आप उनको खत्म करते हो तो कितना कितना चुभता है उन लोगों को। यही एक रीजन हो सकती है कि याहिया सिनवार उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगते थे और हर वक्त उनको बस होता रहता था कि ये बंदा हमें किसी तरीके से मिल जाए। तो इस तरह से क्यों ये लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें ये सीरा से मिल रहा है कि ये लोग एक चंद लोग जो हैं वो बहुत बड़ा काम कर देते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और वो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो इससे मुझे करंट एरा में ये एग्जांपल याद आई। सही, जज़ाकल्लाह खैर, एक्सीलेंट एग्जांपल। और एक लीडर की भी यही क्वालिटी होती है कि वो सबसे ज्यादा इन चीजों को वो अंडर कंट्रोल रखता है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर पॉइंट्स। ओके, सफ़ीउल्लाह फ़हीम, आपका भी माइक ओपन है, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? जी सफ़ीउल्लाह। नहीं, मैं बस सुन रहा हूँ। ठीक है I'm ठीक। just अच्छा अच्छा, आपका thank you. माइक ओपन था, नो प्रॉब्लम। ओके, और कोई इस पॉइंट को डिस्कस करना चाह रहा है? जी रईस। ओके, चले। ओके, फिर हम किस नेक्स्ट। point?
جی رئیس किस رئیس पॉइंट के ऊपर बात हो रही है? मैं अभी दोबारा ज्वाइन हुआ हूँ. اچھا ہاں عبداللہ بن ابئی کا یہ پوائنٹ سٹارٹ ہوا ہے کہ اندر سے جو غدار ہوتے ہیں جو کچھ پیسوں کے لیے کچھ اپنے مفادات کے لیے وہ خبریں دیتے جا کے باہر دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ کتنا نقصان کرتے ہیں اس بارے میں بات ہو رہی تھی. تو اگر کوئی پوائنٹ ہے آپ کا تو پلیز آپ ایڈ کر دیں. جی بالکل. عبداللہ بن ابئی اگر اسلام کی تاریخ میں دیکھا جائے یا پوری دنیا کی تاریخ میں دیکھا جائے تو جیسا منافق انسان تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. انہوں نے لالچ میں آ کر کہ مجھے سرداری ملنے والی تھی اور قریش نے ان کو استعمال کیا تاکہ وہ سرداری کی لالچ میں آ کر مسلمانوں کے خلاف گناہوں اقدام کرنے کے حوالے سے رشتہ. ان کے اندر ایک بت بھی تھا کہ جیسے کہ سیرہ کے اندر ایک آیت سیرہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو عبداللہ بن ابئی اس ٹائم منافق ہی تھا, مطلب مشرک ہی تھا, ایمان نہیں لے کر آیا تھا, دکھاوے کا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دینے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر دھول مٹی اڑا رہے ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں. منافق جو ہوتا ہے وہ اگر اللہ پاک نے بھی منافق کے اوپر بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہے اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کافر سے بھی جو نچلا درجہ ہوگا وہ منافق کا ہے. منافق ہمیں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اتنا ہمارے 1000 دشمن بھی نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ پاک نے منافق کی نشانی بھی بتلائی ہے. اور اس کے اندر میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان ہے کہ وہ جو اللہ پاک نے 3 سے 4 نشانیاں بتائی ہے منافق کی وہ ساری کی ساری ہم پاکستانی قوم میں نظر آتی ہے. تو یہ میرا اتنا ہی پوائنٹ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ پوائنٹ میں اگلی ڈسکشن میں شروع کروں. صحیح جزاک اللہ خیر فار یور پوائنٹس. اوکے نیکسٹ لیٹس موو ٹو نیکسٹ. اوکے یہ نیکسٹ ٹاپک ہے, ریڈنگ کون کرے گا؟ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان. جی سمیہ, جی سمیہ آپ سٹارٹ کریں ریڈنگ. جی میں کرتا ہوں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے. انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو, ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں. امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. اسے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہے. ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو, حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زوم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے. سنو خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے. اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا سن خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے زیادہ گراں ہوگی, یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تجارتی راستے کو روکنے کی دھمکی. ٹھیک ہے آگے کیجیے. تو ہم نا اس کو یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک کوشچن ہے تو ٹھیک. یہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ مطلب ایک سعد بن معاذ خود بھی ایک سردار تھے, ایک لیڈر تھے. تو لیڈر ہمیشہ اپنے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز رکھتا ہے کہ وہ جو دشمن کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا, تو خود بھی کریٹ کریں یا وہ پوائنٹ آپ کو پتا ہوگا یہ ہمارے دشمن کا ویک پوائنٹ ہے. تو دشمن کا ویک پوائنٹ سب سے بڑا ویک پوائنٹ, اور اس کو دیکھیں آج کل کون یوز کر رہا ہے نا دشمن کے ویک پوائنٹ کو اور یہ تجارتی راستے کو روکنے کا. اس کا کہ کیا فائدہ ہمیں آج کتنا نظر آ رہا ہے, اور یہ اس وقت بھی انہوں نے وہی دھمکی دی تھی. تو اس کے اوپر آپ بات کر لیں. کوئی بات کرنا جی چاہتے میں کچھ کہنا چاہوں گی. جی سمیہ ضرور.
जी, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक यमन है जिसने रोका है, कोशिश की है। ठीक बिल्कुल। है, वो तादाद में इतने कम है और उनके पास वो चीज, वो फोर्स भी नहीं है इतनी ज्यादा, और सब कुछ में ताकत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जुर्रत दिखाई है कि हम कुछ है। लेकिन पाकिस्तान भी ये सब कर सकता है, लेकिन शायद सामने नहीं आना चाहता, फ्रंट लाइन पे नहीं आना चाहता। अ, अब न जाने क्या बात है कि अवाम भी पाकिस्तान को जैसे कि यही फोर्स कर रही है कि आप हुकूमत सामने नहीं आ रही, आर्मी नहीं आ रही, इंटेलिजेंस क्या कर रही है पाकिस्तान की, ये जो सारी दुनिया पे सिक्का जमाते हैं। तो ये असल में फ्रंट लाइन पे इत्तेहादी शायद नहीं बनना चाहते, मगर ये पसी पर्दा फिर भी फलस्तीन के साथ कुछ है इनका मामला, जो मुझे समझ आता है। बाकी वल्लाह आलम। जज़ाकल्लाह खैर आपके पॉइंट्स का। ठीक है, रईस आप बताएं। बिल्कुल सही, सुमैया ने भी सही कहा कि ये इस वक्त जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा है ना, वो यमन यूज कर रहा है। मतलब आप इतने वीक होते हुए, फाइनेंशियली इतने वीक होते हुए, आप ये वाली स्ट्रेटजी सिर्फ आपने यूज करनी है, और किस तरह कोई भी उसके ऊपर हाथ, दुश्मन इतना ताकतवर दुश्मन भी उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके पास है ही एक, उनके हाथ में यही चीज है कि वो उन रास्तों को ही उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है, उनको कंट्रोल किया हुआ है। ओके, कोई और इसके ऊपर कोई पॉइंट देना चाहे तो, कि इस चीज को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? जी जी, रईस। मैं कुछ जी जी। जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो ना, तो आपके पास पाने के लिए पूरा जहान है। इसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अबू जेल की धमकी सुनी कि वो उसे कत्ल करने के इरादे से धमकी दे रहे थे कि आप यहाँ से सही सलामत नहीं जाते, तो हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर आप मुझे कत्ल करेंगे या कुछ भी ऐसा करने से रोकेंगे, तो आप करने से, तो मैं जो आपका तिजारती रास्ता है वो रोक दूंगा, जिससे आपकी पूरी तिजारत जाती है शाम, और जिससे आपका घर बार चलता है। तो नंबर एक जो बात होती है वो है ईमान की, कि उनके अंदर माशाल्लाह इतना ईमान था, इतनी पावर थी कि उन्होंने बाआवाज़ बुलंद कहा, और ये भी नहीं देखा कि वो मक्का जो फार का घर है उसके अंदर मौजूद है, और जो सामने फ्रंट पे जो बंदा है अबू जेल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, उनके सामने ये अल्फाज कहना, ये आपकी जुर्रत और ईमान की निशानी है कि आपका ईमान कितना बुलंद था। ईमान पे ही सब कुछ होता है। और उसके बाद अबू जेल तो मुंह देखता रह गया, और उन्होंने कुछ भी ऐसा इकदाम नहीं किया। और सेकंड बात ये है कि जो आजकल के हालात हैं फ़लस्तीन के, तो जिनके अंदर ईमान होगा वही लड़ेंगे, और जिनके अंदर ईमान नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अगर 25 करोड़ की आवाम है, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक मैंने हदीस के ऊपर नजरसानी की, और कल से कुछ मेरे दिमाग के अंदर पॉइंट भी आ रहे हैं, वो मैं आज यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की मानंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ होगी, तो उसकी जो तकलीफ है वो पूरा जिस्म महसूस करता है। ये हदीस सही है बिल्कुल आप याशा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही हदीस है। तो मैं मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या फ़लस्तीन में जो हमारे 50,000 बहनें, बेटियां, भाई, बच्चे शहीद हो गए हैं, या तो वो मुसलमान नहीं है, या तो फिर हम 2 अरब लोग मुसलमान नहीं है। क्योंकि दोनों में से एक ही बात हो सकती है, जो वहाँ पे कट रहे हैं या तो वो मुसलमान ही है या तो हम मुसलमान नहीं है। अगर 50,000 हमारे नौजवान, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई शहीद हो चुके हैं, और हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, हम ना बाइकआउट कर पा रहे हैं, ना एहतजाज कर पा रहे हैं, ना धरने में जा पा रहे हैं, और ना आवाम के ऊपर प्रेशर दे पा रहे हैं, ना हुकूमत के को कुछ कह पा रहे हैं, और हमारे मुसलमान हुक्मरान किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ या आसिफ मुनीर या जितने भी हमारे लीडर है, हुक्मरान है, वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइली आए और उनकी बच्चियों को भी उसी हवस का निशाना बनाए, जैसे आजकल वो फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। क्या वो उनके बच्चों को रियाज में या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऐसे ही घसीटें, ऐसे ही मारें, जैसे आजकल वो फ़लस्तीन में, गजा में
رفح میں یا خان یونس میں ہمارے مسلمان بچوں کو مار رہے ہیں؟ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ امت ایز اے امت تو ہم اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہے نا. بازو کٹ رہا ہے، کوئی جسم کا حصہ کٹ رہا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یا تو حدیث میں پرابلم ہے یا پھر ہمارے میں ہم اس کے اوپر پورا نہیں اترے نا. ہم نہیں اترے، ہم نہیں ہیں. بڑا شوق ہوتا ہے نا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلوانے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ بس کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو یہاں ہی فیل ہو رہے ہیں، یہاں ہی کراس لگ رہا ہے ہمارے اوپر کہ سوری جی آپ لوگ تو پھر امت نہیں ہے. کوئی آپ لوگوں کو کوئی اسٹریٹجی نہیں کرے، کوئی صرف کچھ بھی نہیں کرے فلسطین کے لیے. تو وہی چیز ہمیں ڈسکوالیفائی کر رہی ہے جی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. جی رئیس. اوکے، کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہو تو پلیز ایڈ کر دیں ورنہ ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اچھا نیکسٹ جو ٹاپک ہے نا ہمارا، اس میں دیکھیں گے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا تھا کہ شروع میں کس طرح، ابھی اس میں پڑھیں گے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ بھی کس طرح ایک ٹیرر میں، پورا مدینہ میں اتنا ٹیرر تھا. آپ سوچیں کہ کچھ عرصہ پہلے وہ اس میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف نہیں لائے تھے تو ان لوگوں کو اس طرح کی کوئی پرابلمز نہیں تھی، کوئی دشمن کا خوف نہیں تھا، بلکہ آرام سے رہ رہے تھے کمپیریٹیولی. مطلب جنگوں کے بعد ان کے لیے امن آ گیا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے جانے جب لے آئے تو کتنے ٹیرر میں، کتنی ٹینشن میں ان کے دن اور رات گزرتے تھے. تو لیکن وہ صرف کیا تھا، ان کے پاس ایک مشن تھا جس کی تکمیل کے لیے وہ لوگ کام کر رہے تھے. وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے انہوں نے، کیونکہ خود پرومس کیا تھا تو وہ واقعی اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا. تو یہاں ٹاپک نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کون ریڈنگ کرے گا؟ قریش کو، سوری مہاجرین کو قریش کی دھمکی. ریڈنگ کے لیے کوئی ہے؟ جی میں بات کروں آپ ہی. جی جی آپ پڑھیں. بات کریں گے، ریڈنگ کریں گے. اوکے رئیس. رئیس آپ کا مائک آف ہو گئے. اچھا رئیس آف لائن ہو گئے. ریڈنگ کون کرے گا؟ جی جی ایکس مڈل ایسٹ. آپ جی آپ نے ریڈنگ کے لیے ہینڈ ریز کیا تو پلیز اسٹارٹ ریڈنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پلیز کنفرم کریے گا یہ سٹارٹنگ سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، مہاجرین کو قریش کی دھمکی؟ جی جی یہاں سے بالکل. جی. پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلانا بھیجا ٹھیک ہے کہلانا بھیجا تم مغرور نہ ہو. مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آیا. آئی تھنک آپ کو صحیح اسکرین سے پڑھنے میں مشکل ہو رہی میں ہے. نے اب زوم کر لیا سوری. اوکے. صاف بچ کر نکل آئے ہم سیرب ہی پہنچ کر تمہارا یسرب. ہم یسرب پہنچ کر تمہارا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے آپ ہی سوری. It's okay, no problem. We can ask somebody else. یا پلیز. جزاک اللہ. Anybody else? Nurul Huda, anybody else? Somebody from girls if they want to read. Or we can ask Samia again. سمیہ آپ دوبارہ پڑھ سکتی ہیں. جی السلام علیکم. جی میں پڑھنا سٹارٹ کروں؟ یس یس پلیز. ایک منٹ بیٹا آپ اس کو لے جاؤ میں ریڈنگ کر لوں. مہاجرین کو قریش کی دھمکی. پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے. ہم یسرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقع طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جا کر رات گزارتے تھے
यहाँ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میرے دل میں آپ کی بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ کہ یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ نیکسٹ کروں؟ چلو پھر اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی میں کر لوں، مجھے اجازت دیں گی؟ ضرور، بالکل، کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ جی جی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے اس میں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے صرف یہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی شخص ہوتا کہ پہرا دیتا اور حضرت سعد بن ابی وقاص فوراً پہنچ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، مجھے محسوس ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو ضرورت ہے۔ دیکھیں اتنی محبت اور اتنا دلی تعلق تھا اور اتنا مضبوط تعلق تھا کہ سبحان اللہ، ہم تو صحابہ واقعی ہمارے لیے معیار ایمان ہے اور ہم ان کے ذروں کے ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ پوائنٹ بہت اچھا بھی لگا ہے اور ایمان تازہ ہو گیا ہے میرا کہ ہم کس قدر دور ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، بالکل ایک دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ ان کو خود ہی ایسا ہو گیا اور وہ آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ویسے ہی مجھے اندر سے جیسے کہتے ہیں نا کہ سکس سینس نے کچھ کہا تو میں آپ کے لیے آ گیا، آپ کے لیے پہرا دینے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ اوکے، جزاک اللہ خیر آپ کے پوائنٹ کا۔ طاہا وسیم، آپ کا کوئی پوائنٹ ہے تو پلیز ضرور ایڈ کریں۔ طاہا وسیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سوری، میرا نام ارم وسیم ہے، وہ میرے بیٹے کا نام ہے۔ تو اس کی کلاس ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو بند ہوئی ہے تو پھر میں نے جوائن کیا، تو اوکے میں نے بس جوائن کیا۔ جی جی، آپ کو اپنا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں ارم؟ نہیں سوری، میں نے بس ابھی جوائن کیا ہے تو مائک بند کرنے کا اوکے اوکے، نو وریز نو وریز۔ اوکے، آپ لوگوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے گا اس کے اوپر تو پلیز ضرور۔ سوری، اینی ون؟ اوکے، اور یہ جیسے یہ ہے کہ ابتدائی دور میں وہ لوگ کس طرح ان کی پورے سٹی میں، سوچیں پورا سٹی آپ کا اندر تھریٹ ہے، انڈر ٹیرر ہے، اور ہتھیاروں کے ساتھ رات گزار رہے ہیں، دن کو بھی دشمن کی طرف سے خطرے کا ڈر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ان سارے خطرات کو وہ لینے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیونکہ مشن تھا نا ان کے لیے، مشن امپورٹنٹ تھا۔ تو مشن کوئی انقلاب، کوئی جو ہر مسلمان کا ایک مشن ہے، ہر مسلمان کا، کہ اس نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی لگانی ہے۔ تو پھر تو اس طرح کا ڈر آپ کو ہوتا ہے نا۔ ہمیں ڈر ہے آج کل تو صرف کہ ورڈ سٹارٹ نہ ہو جائے، ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ تو ڈر تو انسان کو اللہ تعالیٰ
کہیں نہ کہیں سے دے دیتے ہیں، لیکن دیکھیں کچھ لوگ آج بھی اس دور میں بھی کیا کیا لبنان کا حال ہو رہا ہوگا، وہ لوگ کس طرح سوتے ہوں گے، اور فلسطین تو پورا فلیٹ ہو گیا، اور باقی جو لوگ بھی کر رہے ہیں جو دین کے لیے کر رہے ہیں نا، لیکن ان کے اور ہمارے لائف سٹائل میں کتنا ڈفرینس، اور ان کے ہمارے انجام میں کتنا ڈفرینس ہوگا، کتنا ڈفرینس ہوگا. جی رئیس آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کریں. رئیس مائک اوپن کریں. جی جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی تھی سیف غزہ کی، تو اس میں تقریباً 40 سے 50 لوگ آئے تھے، اور ہم سب نے یہ کیا تھا کہ ہم اپنے ساتھ لوگ لے کر آئیں گے، اور 27 اکتوبر کو ہمارا پروٹیسٹ ہوگا. تو کل پی ٹی آئی کا بھی وہاں پہ پروٹیسٹ تھا پریس کلب کے سامنے. تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہم ان کے لفڑے میں نہ چلے جائیں، بالکل نہ آنے کے برابر تھے. ماشاء اللہ ہماری 15 سے 20 بہنیں تھی، وہ آئی تھی، اور کچھ لڑکے تھے اور کچھ ایم ایس او کے لڑکے تھے، انہوں نے بھی ایڈ کیا اپنے ساتھ. کہ ڈر ایک چیز ایسی ہے، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر رکھیں تو مطلب کہ آپ کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. یس بالکل، یہی چیز سمجھ آ جائے تو پھر کیا بات ہے. اور ابھی جیسے یحییٰ سنوار وہ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں جی جی آج کیا کل کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے رئیس، میں سمجھی آپ بات ختم کر چکے ہیں. جی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں جتنا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے اتنا ہی ڈر ہمیں لوگوں کا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل بالکل، جی جی پوائنٹ کمپلیٹ کریں. اوکے رئیس، بالکل رئیس وہ اس حوالے رئیس آپ کی آواز بالکل لوگوں کو ڈر اتنا ہے کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے، جیسے 9 مئی کیا ہوا ہے. آپ کا نا مائک آف ہو جاتا ہے رئیس، آپ بات کرتے رہے آدھی بات کرتے ہیں آپ کا مائک آف ہو جاتا ہے. تو میں آپ ڈر کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ڈر تو انسان کے لیے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھتی ہے، آزمائش ڈر سے ہوگی ہی. لیکن دیکھیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی اب تو ہمارے ڈیوائسز بھی ہماری مخبری کر رہے ہیں، ہمارے منہ سے کچھ نکلا تو ہم کہاں کہاں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یحییٰ سنوار اتنے سال جب وہ جیل میں رہے، he didn't knew کہ he will be free he will be free one day. اور ان کو نہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے جو کتاب انہوں نے وہ لکھی، اور وہ سوچیں کہ ان کو جیوز کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایک بندہ کتاب لکھ رہا ہے. اور ان کے سارے جیل کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس بک کو ہم نے ایسی چیونٹیوں کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دیا کہ وہ کس طریقے سے وہ بک باہر چلی جائے، اور وہ بک باہر آ بھی گئی، اور سوچیں کہ وہ پرنٹ بھی ہو گئی. I don't know ان کے فری ہونے سے پہلے پرنٹ ہوئی تھی یا مارکیٹ میں آ گئی تھی یا بعد میں وہ پبلش ہوئی. تو لیکن دیکھیں وہ نہیں ڈرے، اور کتنی انٹرویوز میں وہ اتنی ان کی ہیڈ پرائس رکھی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی ڈھونڈ کے لائے اور ان کو اس کو اتنے پیسے ملیں گے. لیکن اور ان کو ٹارگٹ ایسے ہر وقت ان کی ٹارگٹ کلنگ کا دشمن کو اتنا تھا، لیکن وہ بالکل اتنی پبلک گیدرنگز میں لائک ہنڈریڈز آف پیپل ان گیدرنگز میں جا کے کہتے تھے کہ میں تو یہاں پہ ہوں، نے مارنا ہے تو مجھے مار دے. تو یہ جس بندے کو صرف جب موت آپ کی لکھی ہوتی ہے تبھی آنی ہے، اور جب نہیں لکھی ہے تو تب تو نہیں آنی ہے. لیکن جب ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں گے تو اب ہمارا ڈر کا نکل جانا اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اور ہمارا ڈر جو ہے نا وہ اسلام کو جتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس وقت، تو ہم نقصان ہی پہنچا رہے ہیں اس وقت اسلام کو، کہ بس ڈر ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے. تو لیکن یہ مسلمانوں کے اب دیکھیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن رات اسی ٹیرر میں گزرے ہیں کہ کہیں سے کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے. اس کے ڈر سے سعد بن ابی وقاص پیرا دینے آئے، پھر باقی صحابہ بھی پیرا دیتے تھے راتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اینی ویز اب اتنے پرخطر حالات میں مسلمانوں کو پھر جنگ کی اجازت مل جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نیکسٹ ریڈنگ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کون ریڈنگ کرے گا؟
سمیہ جی سمیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ پیچھے بچوں کی فکر نہ کریں بے شک، بیکاز بہت اچھا پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ اور بہت لائٹ سی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ آرام سے پڑھ لیں. جی میں اسٹارٹ کروں پھر؟ شور بالکل. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ کی اجازت. ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کی ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا: اُذِنَ لِلَّذِينَ يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے. چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں. یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی. البتہ وقتی نزول کا قطعی تعین مشکل ہے. جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس سے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے. پہلا، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف، دوستی، تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ. دوسرا منصوبہ، اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا. پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی، تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ بھی کیا. ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی. اس کے علاوہ سلایا گرمی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا. دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیل اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی. اس میں ہے مکہ والوں کے لیے ہجرت کے پہلے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو ایکٹیو کون سے 2 اقدام کیے. جی جزاک اللہ خیر ریڈنگ کے لیے. اچھا یہ 2 پرو ایکٹیو اقدامات تھے نا، کہ ایک تو یہ کہ معاہدے کیے، جنگ نہ کرنے کے معاہدے کیے، اور دوسرا یہ کہ دستے بھیجنا یا سرایات روانہ کرنا یہ سٹارٹ کر دیے تھے. تو اس کے بارے میں آپ لوگ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو پلیز اپنے پوائنٹس ایڈ کریں. اور اس میں کیا جی مجھے اجازت دیں گے؟ جی جی بالکل ضرور. جی اس میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو معاہدے تھے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی کیے تھے، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ اسلام تھا. آج بھی جو ہم مسلمان ہیں، اگر مسلمان یو ایس اے کے ساتھ یا جس کے ملک کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ان حکمرانوں کا جو کہ مسلمان ہے ان کا ایک مقصد ہونا چاہیے اسلام. اصل میں اسلام کا جو مقصد ہے نا وہی فوت ہو چکا ہے. تو معاہدے تو ہوتے بھی رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اور مزید بھی ہوں گے، لیکن اس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے مسلمان اور اسلام دونوں زبحالی کا شکار ہے. اس لیے جب وہ جی چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہی ایک موقع ہوتا ہے اور مسلمان حکمران یہ موقع
जाया कर देते हैं, तो उनको क्या लगेगा? वो तो मुआहिदे पे वो तो हमें सारा कुछ मुनाफा भी देंगे, हम हमें मजीद आगे फोर्स भी करेंगे कि हम ऐसे टेक्नोलॉजी में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस फील्ड में आ जाओ, इधर तरक्की करो, ये फवाइद है। लेकिन इस्लाम जहाँ हक की बात आती है तो वो रौन देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिन्होंने आवाज उठानी थी उनका मकसद इस्लाम नहीं है। जी, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो ये बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इट वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कि किस तरह लोगों को कुरैश को भी बताया जाए और बाकी जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं या कबाइल हैं, उनको बताया जाए कि मुसलमान अब ये नहीं कि कुछ रेफ्यूजीज आ गए हैं और कमज़ोर से लोग आ गए ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपने ये प्रूव करने के लिए कि कोई कमज़ोर लोग नहीं आए यहाँ पे, और उनके ऊपर अटैक करने से पहले सोचें कि कोई इतने कमज़ोर लोग नहीं है, वो ताकतवर लोग हैं। और उसके लिए ये दोनों प्रोएक्टिव इकदामात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्पाइस भी इधर उधर भेजे, फिर उन रास्तों पर सरियात भेजे, फिर जिस इलाके में जाते थे उनको ये नहीं कि बस उनसे जंग करने, उनको मरने मराने के लिए नहीं, बल्कि उनको अपने साथ मिलाने के लिए ना, उन इलाकों को अपने साथ मिलाने के लिए मुआहदे किए, हलीफ बनाया अपना कि वो लोग मुसलमानों के साथ हो, ना कि कुरैश के साथ हो। तो ये तो उनके वहाँ पे ये प्रो एक्टिवली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इक़दामात का सोचा। इसके बारे में अगर आप लोगों में से कोई पॉइंट देना चाहे। और इसी तरह जो गज़वात और जो सरयात भेजे थे उनके पीछे क्या साइकोलॉजी थी, अपना पावर शो करने के लिए। अच्छा, हम ये नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप लोग को कोई पॉइंट हुआ तो ऐड करिएगा। जी, सुमैया आप ही पढ़ेंगी सराया और गज़वात? जी मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आप पढ़ें। मसले बदर से पहले के सरयात और गज़वात के पीछे क्या साइकोलॉजी सराया और गज़वात। जंग की इजाजत नाजिल होने के बाद इन दोनों मंसूबों के निफाज के लिए मुसलमानों की अस्करी मुहिम्मात का सिलसिला अमलन शुरू हो गया। तलाया गर, ये गर्दी है तलाया गर्दी की शक्ल में फौजी दस्ते गश्त करने लगे। इसका मकसूद वही था जिसकी तरफ इशारा किया जा चुका है कि मदीने के गर्दोपेश के रास्तों पर अमूमन और मक्के के रास्ते पर खसूसन नजर रखी जाए और उसके अहवाल का पता लगाया जाता रहे, और साथ ही इन रास्तों पर वाक़या कबाइल से मुआहिदे किए जाए और यसरब के मुशरिकीन और यहूद और आस पास के बदुओं को ये एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान ताकतवर है और अब उन्हें अपनी पुरानी कमजोरी से निजात मिल चुकी है। नेस कुरैश को उनके बेजा तैश और तहव्वुर की खतरनाक नतीजे से डराया जाए, ताकि जिस हमाकत की दलदल में वो अब तक धंसते चले जा रहे हैं उससे निकलकर होश की नखरनी और अपने इक्तिसाद और असबाब मईशत को खतरे में देखकर सुलह की तरफ माइल हो जाए और मुसलमानों के घरों में घुसकर उनके खात्मे के जो अज़ाइम रखते हैं और अल्लाह की राह में जो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और मक्के के कमजोर मुसलमानों पर जो जुल्म सितम ढा रहे हैं उन सब से बाज आ जाए और मुसलमान जजीरतुल अरब में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आजाद हो जाए। इन सराया और गज़वात के मुख्तसर अहवाल झैल में दर्ज है। ओके, पहला है ठीक है। सैफुल हाँ, बहर। ये देख लेते हैं गाइस। ये बेशक आप लोग चार्ट चार्ट देख लें कि किस तरह। आप सोचे पहला साल है सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत कब हुई थी? हिजरी हिजरत की डेट जब क्या, कौन से, आई थिंक रबीउल अव्वल में हुई थी। उससे कितने विद इन लाइक 6-7 मंथ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला एक्सपेडिशन भेज दी। और 1 साल के अंदर गज़वा बदर तो 2 हिजरी में हुआ था। और उससे पहले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह प्रोएक्टिवली ये सारे सरियात और ये सारे एक्सपेडिशंस भेज दी, तब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। और उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन देखें कि एक रमज़ान में भेजा, फिर अगले ही महीने शवाल में, फिर 1-2 महीने के बाद सरिया खिरार, फिर गजवा खुद जिसमें तशरीफ ले गए,
पहली दफ़ा ग़ज़वा अबवा या वद्दान 70 लोगों के साथ, इस तरह ग़ज़वा बवात में ले गए, ग़ज़वा सिफ़वान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 लोगों के साथ लेके और एक्सपीडिशन पे निकले। इस तरह बाकी भी मतलब 1.5 साल के अंदर और कितने हर महीने 2 महीने छोड़ के 1 महीना छोड़ के किस तरह मुसलसल इन्हीं में मसरूफ रहे। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें, कि जी बस सुन्नत को फॉलो करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हालांकि देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी लाइफ किस मिशन के ऊपर और किस तरह अपने घर या मस्जिद नबी की बजाय वो ज़्यादातर जो थे वो उन्हीं मतलब एज अ मुसाफिर या एज अ जिहादी, और उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर थे और बस जिहाद के मिशन के ऊपर थे। तो ये हालांकि अभी मेन गज़वा भी स्टार्ट नहीं हुआ, 2 हिजरी जो अगले ही साल दूसरे साल ही बड़ा ग़ज़वा बदर पेश आया। तो यहाँ से आप देखें, पढ़ें सुमैया आप। अच्छा जी, मैं पढ़ती हूँ। सरैया सैफुल बहर, रमज़ान 1 हिजरी मुताबिक 623 ईस्वी। आगे क्या है? ये एक इस्तिलाह है सरिया और ग़ज़वा की। अहले सैर की इस्तिलाह में ग़ज़वा इस फौजी मुहिम को कहते हैं। जी जी, मैं पढ़ती हूँ। असल में लिखा हुआ बहुत छोटा है और मुझे नजर नहीं आता, जिसकी अब वजह से मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। अब बेहतर हो रही है। जी, अब मैं पढ़ती हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सैर की इस्तिलाह में ग़ज़वा उस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ ले गए हो और जंग हुई हो या ना हुई हो, और सरैया वो फौजी मुहिम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ना ले गए हो। सराया उसी सरैया की जमा है। सैफुल बहर को जेर पढ़ेंगे, सीफुल बहर पढ़ेंगे। अच्छा, सीफुल बमैनी साहिल समंदर, इसको सीफ पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु को इस सरिया का अमीर बनाया और 30 मुहाजिरीन को उनके ज़ेरी कमान शाम से आने वाले एक कुरैशी काफले का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया। उस काफले में 300 आदमी थे, जिनमें अबू जहल भी था। मुसलमान ईस ईस के अच्छा ईस मुझे नजर आ रहा है, आइन ये स्वाद, ठीक है। इस बाकी अब करेक्शन कर ले। मुसलमान ईस के अतराफ में साहिली समंदर के पास पहुंचे तो काफले का सामना हो गया और फरीकैन जंग के लिए सफ़े आरा हो गए। लेकिन कबीला जो है ना कि सरदार मजदी बिन अम्र ने, जो फरीकैन का हरीफ था, दौड़ धूप करके जंग न होने दी। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का ये झंडा पहला झंडा था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से बांधा था। उसका रंग सफेद था और उसके अलमबरदार हजरत अबू मरसद किनाज बिन हसैन वनवी रजी अल्लाह अन्हु थे। दूसरा भी पढ़ लो। जी जी, जल्दी से ये पढ़ लें ये सारा जो है ना, अब हमारे पास जी जी, 10-15 मिनट है, बस वाइंड अप करेंगे। सरैया राबिया शवाल 1 हिजरी अप्रैल 623 ईस्वी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबैदा बिन हारिस बिन बिन अल मुत्तलिब को मुहाजिरीन के 60 सवारों का रिसाला देकर रवाना फरमाया। राबिया की वादी में अबू सुफियान से सामना हुआ। उसके साथ 200 आदमी थे। फरीकैन ने एक दूसरे पर तीर चलाए, लेकिन उससे आगे कोई जंग ना हुई। इस सरये में मक्की लश्कर के 2 आदमी मुसलमानों से आ मिले। एक हजरत मिकदाद बिन अमर अल बहरानी और दूसरे उतबा बिन गजवान अल माजनी रजी अल्लाह अन्हुमा। ये दोनों मुसलमान थे और कुफार के साथ निकले ही इस मकसद से थे कि इस तरह मुसलमानों से जा मिलेंगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु का अलम सफेद था और अलम बरदार हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह अन्हु बिन असासा बिन मुतलिब बिन अब्द मुनाफ थे। सरैया खजार जो है वो जुल्कादा 1 हिजरी मई 623 ईस्वी में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरैया का अमीर हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया।
اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خزار سے آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ 5ویں روز صبح خزار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ چوتھے نمبر کا جو غزوہ ہے ابوا یا ودان، سفر 2 ہجری اگست 623 عیسوی۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمرو بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی: یہ بنو زمیرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے گی۔ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ 5ویں نمبر پہ ہے غزوہ بواد ربیع الاول 2 ہجری 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کی 160 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوا کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ 6 نمبر پہ ہے غزوہ صفوان ربیع الاول 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ زا بن جابر فہری نے قرض بن مشرکین کی جابر فہری جی قرض بن جابر فہری اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ قرض بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراغ گاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرض اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض اور غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی امانت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ 7ویں نمبر پہ ہے غزوہ ذو العشیرہ جمادی الاولی اور جمادی الاخرہ 2 ہجری نومبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ علیہ السلام اس کے طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ علیہ السلام کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ایک قافلہ جا چکا تھا کہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی علیہ السلام نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولی کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کے تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اس غزوے میں پیارے آقا علیہ السلام نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ 8ویں نمبر پہ سریہ نخلا رجب 2 ہجری جنوری 624 عیسوی۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش ورڈ ہے جہش جہش
अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु की सरगर्दी में 12 मुहाजिरीन का एक दस्ता रवाना फरमाया। हर 2 आदमियों के लिए एक ऊंट था जिस पर बारी बारी दोनों सवार होते थे। दस्ते के अमीर को प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक तहरीर लिखकर दी थी और हिदायत फरमाई कि 2 दिन सफर कर लेने के बाद ही उसे देखेंगे। चुनांचे 2 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला ने तहरीर देखी तो उसमें ये दर्ज था, जब तुम मेरी ये तहरीर देखो तो आगे बढ़ते जाओ जहां तक कि मक्का और तौइफ के दरमियान नखला में उतरो और वहां कुरैश के एक काफिले की खाद में लग जाओ और हमारे लिए उसकी खबरों का पता लगाओ। उन्होंने समाओ तात कहा और अपने रफका को उसकी इत्तला देते हुए फरमाया कि मैं किसी पर जब्र नहीं करता, जिससे शहादत महबूब हो वो उठ खड़ा हो और जिसे मौत नागवार हो वो वापस चला जाए। बाकी रहा मैं बहरल आगे जाऊंगा। और सारे ही रफका उठ खड़े हुए और मंजिल मकसूद के लिए चल पड़े। अलबत्ता रास्ते में साद बिन नबी वकास और उतबा बिन गज़वान रजी अल्लाह अन्हुमा का ऊंट गायब हो गया, जिस पर ये दोनों बुजुर्ग बारी बारी सफर कर रहे थे, इसलिए ये दोनों पीछे रह गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह अन्हु ने तवील मुसाफत तय करके नखला में नजुल फरमाया। वहां से कुरैश का नजर नहीं आ रहा, वहां से कुरैश का एक काफिला गुजरा एक काफिला गुजरा जो किशमिश चमड़े और सामान तिजारत लिए हुए था। काफिले में अब्दुल्ला बिन मुगीरा के 2 बेटे उस्मान और नौफिल और अम्र बिन हजरमी और हकीम बिन कैसान मौला मुगीरा थे। मुसलमानों ने बाहम मशवरा किया कि आखिर क्या करें, आज हराम महीने रजब का आखिरी दिन है, अगर हम लड़ाई करते करते हैं तो इस हराम महीने की बेहुरमती होती है और रात भर रुक जाते हैं तो ये लोग हदूद हरम में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद सबकी यही राय हुई कि हमला कर देना चाहिए। चुनांचे एक शख्स ने अम्र बिन हजरमी को तीर मारा और उसका काम तमाम कर दिया। बाकी लोगों ने उस्मान और हकीम को गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता नौफिल भाग निकला। उसके बाद ये लोग दोनों कैदियों और सामान्य काफिला को लिए हुए मदीना पहुंचे। उन्होंने गनीमत से खुमस भी निकाल लिया था और ये इस्लामी तारीख का पहला खुमस, पहला मकतूल और पहले कैदी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरकत पर बात पुरस की और फरमाया कि मैंने तुम्हें हराम महीने में जंग करने का हुक्म नहीं दिया था। और सामान्य काफिला और कैदियों के सिलसिले में किसी भी तरह के तसर्रुफ से हाथ रोक लिया। उधर इस हादसे से मुशरिकीन को इस प्रोपेगंडे का मौका मिल गया कि मुसलमानों ने अल्लाह के हराम किए हुए महीने को हलाल कर लिया। चुनांचे बड़ी जयमंगोइयां हुई, यहाँ तक अल्लाह ताला ने वही के जरिए इस प्रोपेगंडे की कली खोली और बतलाया कि मुशरिकीन जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलमानों की हरकत से बदरजहा ज्यादा बड़ा जुर्म है। इरशाद हुआ, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि कुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। लोगों तुमसे हराम महीने में कत्ल की ताल के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं, कह दो इस जंग में जंग करना बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहां से निकालना, ये सब अल्लाह के नजदीक और ज्यादा बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। इस वही ने सराहत कर दी कि लड़ने वाले मुसलमानों की सीरत के बारे में मुशरिकीन ने जो शोर बर्पा कर रखा है उसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कुरैश इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में और मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने में सारी ही हुर्मतें पामाल कर चुके हैं। क्या क्या जब हिजरत करने वाले मुसलमानों का माल छीना गया और पैगंबर को कत्ल करने का फैसला किया गया तो ये वाकया शहर हराम मक्का से बाहर कहीं और का था? फिर क्या वजह है कि अब इन हुर्मात का तकद्दुस अचानक पलट आया और उनका चाक करना बाइस नंगो आर हो गया? चुनाचे यकीनन मुशरिकीन ने प्रोपेगंडे का जो तूफान बर्पा करता है वो खुली हुई भी हयाई और सरी बेशर्मी पर मबनी है। इसके बाद प्यारे आका अलैहि सलाम ने दोनों कैदियों को आजाद कर दिया और मकतूल के औलिया को उसका खून बहा अदा किया। ये है जंग बदर से पहले के सरिये और गज़वे, इनमें किसी में भी लूट मार और कत्ल गारत गरी की नौबत नहीं आई जब तक कि मुशरिकीन ने कर्स बिन जाबिर पहरी की कयादत में ऐसा नहीं किया। इसलिए उसकी इब्तिदा भी मुशरिकीन ही की जानिब से हुई, जबकि उससे पहले भी वो तरह तरह की सितम रानियों का इर्तिकाब कर चुके थे। इधर सरैया अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बिन जहश के वाकयात के बाद मुशरिकीन का खौफ हकीकत बन गया।
اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا. انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے. انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے. مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں، اور ان سب کے بعد صحیح السلام واپس بھی جا سکتے ہیں. مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خط میں ہے، اور ان کے صنادید و اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا. چنانچہ یہی طیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا. باقر ہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی، اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل ہوئی. فرمائی ارشاد ہوا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب نیکسٹ آگے کیجیے. ان اللہ لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کرے، بس اگر وہ وہاں قتال کرے تو تم بھی وہاں انہیں قتل کرو. کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، بس اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائے تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر. اس کے جلد ہی بعد دوسری نو کی آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا طریقہ بتلایا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. بس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح چل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اور اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے. اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے. فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس وقت موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم اللہ کو حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا. حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا. چنانچہ وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے. حقیقت یہ کہ حالات
حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہے تھے۔ خصوصاً سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے بعد، جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خوریز معرکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر تو ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے تو تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے ماننے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے، جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن ان کی بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں شعبان 2 ہجری اور فروری 624 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کے صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے صفیں بہت سے غداروں اور خیانت پوشوں سے پاک ہو گئیں۔ تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن سے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کو نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ نیکسٹ ہے جزاک اللہ خیر انا، بس یہیں تک ہے۔ جزاک اللہ خیر وسیم، جزاک اللہ۔ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور تھینک یو، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی، تھوڑا نزلہ بھی لگا ہوا ہے تو پھر بہت اچھا پڑھا۔ جزاک اللہ خیر، ریئلی اپریشیٹ آپ نے اتنا فاسٹ بھی پڑھا۔ اور اینی ویز اگر آپ لوگوں کا کوئی پوائنٹ ہے، آپ کا پوائنٹ ہے سمیہ یا کسی اور کا بھی پوائنٹ ہے تو پلیز آپ لوگ ایڈ کریں ان سریات کے بارے میں۔ اور جی محمد آپ جی میں بتانا چاہوں گی، جی سمیہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب وہ سریہ تھا کہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد مطلب یہ آپ میرا خط کھولو گے، تو جب وہ خط کھولا گیا تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو ان میں جو ان کا کمانڈر تھا ان نے کیا کہا کہ جس نے شہید ہونا ہے تو وہ تو سفر کی تیاری کرے اور جسے واپس جانا ہے تو وہ بھی چل پڑے، اور رہا میں تو مطلب اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، مطلب نکل رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے اپنے لیڈر کا یہ جذبہ دیکھا نا تو جو بیٹھ رہنے والے تھے نا ان کی بھی ہمت مزید بڑھ گئی اور وہ بھی چل دیے۔ یس ایگزیکٹلی ویری گڈ ایگزامپل۔ جی اینی بڈی ایلس؟ جی کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ محمد کا ہینڈ ریز تھا۔ اینی بڈی کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان قصبات کے بارے میں، یا پھر بالکل آخر میں ایک بات کی کہ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ آپ کا قبلہ کسی دشمن کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کو آزاد کرایا جائے۔ خیر اینی بڈی کوئی اور بھی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ لوگ ایڈ کریں۔ اوکے عائشہ، میں بس میں صرف لاسٹ پہ پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ ان پیجز میں جو آیات آئی ہیں جہاد کے متعلق کہ جہاد کی اجازت کب ملی اور حکم کب ہوا، ان دونوں کی جو ان سب آیات کی جو تفسیر ہے وہ ضرور ایک دفعہ سب کھول کے پڑھ لیں، تفسیر ابن کثیر سے پڑھ لیں یا تفہیم القرآن سے پڑھ لیں، بہت ہی خوبصورت لکھی گئی ہے۔ تو ابھی ہم اس کو دوبارہ، میں چاہ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں بٹ ٹائم نہیں ہے، لیکن ان آیات کو ضرور ایک دفعہ سب اس کی تفسیر پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت سارے پوائنٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، اور کرنٹ ایرا میں جو بھی پرابلمس چل رہے ہیں اور اس میں جو کنفیوژن ہے کہ کس پہ ہے ذمہ داری، کس نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس سے کافی کلیئرٹی مل سکتی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ کچھ گڈ سجیشن کے جو بھی یہاں پہ سورہ محمد کی اور سورہ حج کی آیات ہیں،
سورہ حج ہے اور یس اور سورہ البقرہ کی بھی کچھ آیات ہیں، تو پلیز ضرور ان کو ان کی تفاسیر کھول کے ضرور پڑھیں. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہوا ٹائم تو ہم اس کو بھی وہ جو پڑھ کے آپ لوگ آئے ہوں گے پلیز اپنے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر کے اور یہاں پہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اوکے جزاک اللہ خیر. جی رئیس آپ کا ہینڈ ریز تھا. جی میرا سوال بھی تھا، اور میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی سریا یہاں غزوات ہوئے ہیں تو انہوں نے ان تمام غزوات میں یا سریا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کو بھی بار بار چینج کیا ہے، اور جو علم بردار ہے ان کو بھی چینج کیا ہے، اور باری باری مسلمانوں کو مطلب کہ جو جن کو مدینے کا نائب بنا کے چھوڑا گیا تھا ان کو بھی چینج کیا گیا ہے. تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، اگر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی جی اچھا، یہ جو بات ہے نا لیڈر ڈفرینٹ کسی کو کوئی ذمہ داری دے رہے تھے، کسی کو کوئی ذمہ داری دے رہے تھے. تو مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا یا میرے لیے مشکل ہے، یا کچھ لوگوں کو ہی صرف اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ باقی سب جو ہے نا وہ فالوورز ہیں. مسلمان سب، ہر مسلمان لیڈر ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، کوئی فالوور نہیں ہے، سب لیڈرز ہیں. فالوورز لیڈر ہمارے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم in ourselves we all are leaders. جی رضا سلیم آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کر لیں. السلام علیکم. اچھا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی ڈیوٹیز اس لیے چینج کی کہ ہر چیز کی ٹریننگ ہو جائے صحابہ کرام کی، ان کا ایکسپیرینس ہر شعبے میں ہو جائے تاکہ وہ پرفیکٹ ہو جائیں. تو دوسری بڑی چیز ہے نا، یہ جو چینجنگ ہوتی رہتی تھی، حضرت عمر کے دور تک یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. حضرت عمر بھی ہمیشہ جو ہے وہ چینجنگ کرتے رہے، جتنے بھی وزیر ہوتے تھے 1 سال بعد 2 سال بعد ان کو چینج کر دیتے تھے تاکہ ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ آ جائے. بٹ جب انہوں نے آخری خلیفہ کو چینج کرنا تھا، مصر کے گورنر کو چینج کرنا تھا، ٹھیک ہے، بٹ ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد حضرت عثمان غنی آ گئے، تو وہ اس خلیفہ کو چینج نہیں کر سکتے. بیسیکلی وہ یزید کا باپ تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ڈکلیئر کر دیا اگلا خلیفہ، اور پھر کربلا ہو گئی. تو شاید اسی لیے آج کل کے جو حکمران ہیں ان کے دل کے اندر بھی جو دنیا کی محبت آتی ہے، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ جسٹ ایک دھوکہ ہے. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ جہاد ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے موت کے بعد ہے. ہمارا جو اصل کام ہے مسلمانوں کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دینا ہے. جب ہمارے حکمرانوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو اس وقت ہماری جو قافلے ہیں، جو ہماری فوجیں ہیں، ان کا رخ ہوگا فلسطین کی طرف. اچھا یہاں پہ نا قبلے کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے رہے نا کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، کیونکہ قرآن میں بھی یہی آیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو سب سے پہلا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے. مگر اگر اس وقت ہمارا قبلہ فلسطین ہی ہوتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ وہ مشرقوں کے قبضے میں ہوتا، تب بھی مسلمان شاید کچھ نہ کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 2 جہانوں کے نبی ہیں، بلکہ تمام جہانوں کے رحمت اللہ عالمین ہیں، ان کو شاید ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا کہ ہم وہن میں پڑ جائیں گے اور ہم بالکل کمزور ہو جائیں گے. تو شاید اسی لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ مکہ ہو جائے. اچھا یہ جتنی باتیں کی ہیں میں نے مطلب اس میں کچھ ہسٹری ہے، کچھ میں نے اپنی طرف سے کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر نیچے کسی کوئی جو مطلب ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹو ہوتا ہے. میں نے اپنے سے بات کی ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، بہت اچھے پوائنٹس ہیں. صحیح ہے جزاک اللہ. جی آپ اپنے لاسٹ میں پوائنٹ ایڈ کر لیں پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی میرا سوال تھا رضا بھائی سے کہ رضا بھائی نے کہا کہ ایجپٹ کے گورنر کو چینج کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق، تو ان کا جو نام لیا تھا وہ کائنڈلی دوبارہ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. کس کا نام؟ مصر کے گورنر کا. ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہ یزید کا باپ تھا، تو اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا، تو یہ نام بتا دیں کائنڈلی. جی چلیے وہ ریفرنس اگر آپ وہ کو نام حضرت معاویہ تھے، وہ حضرت معاویہ تھے. جی
حضرت معاویہ حضرت شام کا گورنر تھا جی، اس شاید سے پہلے وہ مصر کا مصر کے گورنر تھے. آپ تھوڑی ہسٹری بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اور اللہ میں نے پہلے خیر. بھی کہا ہے کہ اگر میں نے کوئی مسٹیک کی ہے آپ اسے کریکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ہر دفعہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسٹیک ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر دیں، لڑائی بات کرنے ختم ہو کی گئی. یعنی guys میں نے stop it میں نے here. سوال کیا تھا. اوکے وہ بس وہ ریفرنس ایک مانگ رہے تھے تو صحیح ہے گائز. ہم لوگ اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا سیشن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس 1.5 گھنٹے کا ہو. اوکے گائز ٹھیک ہے. سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.